اس ٹائم پہ محسن نقوی صاحب کا یہ بیان آنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 37 نئے صوبے بنانا چاہ رہے ہیں؟ صوبوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا سے کیا کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، حکومتیں لرزنے لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جانا ہے تو ہم چلے جائیں گے، سب نے جانا ہے، صدر مملکت نے بھی جانا ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ اس میں سنا دیا، وزیر اعظم نے جانا ہے تو صدر نے بھی جانا ہے۔ کیا اتنا آسان ہوگا؟ چیلنجز تو بہت سارے آئیں گے، اکاؤنٹیبل یہ کس کو ہوں گے پھر؟ جب آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے جو چیز بھی ہوگی آئین اور قانون کے تحت ہوگی۔ کیا لگتا ہے تیسرا مرحلہ کس طرح کا ہوگا اور مسلم لیگ نون وہاں سے کتنی سیٹس نکال پائے گی؟ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے مطلب کیا نکلے گا؟ اس سے مطلب نکلے گا کہ نون لیگ اب لیجٹمیٹ طور پر حکومت بنا سکتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، محسن نقوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ نے سیاسی ہلچل مچائی ہوئی ہے، اور کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا آپ کو آواز سنائی دے رہی ہوگی ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ اب یہ آواز اور بلاول بھٹو صاحب کی یہ جو دھمکی تھی یہ کیا تھا، اور اب پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے محسن نقوی کے اس بیان کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر ساتھ بات کریں گے آزاد کشمیر میں تیسرے مرحلے کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 10 اگست کو، وہ الیکشنز کس طرح سے ہوں گے اس پہ ذرا بات کریں گے، اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لیں گے۔ اب تیسرا مرحلہ دیکھنا ہے کہ الیکشنز کا کس طرح سے ہوتا ہے، انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں عمار صاحب محسن نقوی کے اس بیان کی جس نے سیاسی ہلچل تو مچائی ہوئی ہے۔ اب یہ ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ تھی اس ٹائم پہ محسن نقوی صاحب کا یہ بیان آنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی کا جو بیان آیا ہے اس نے ساری حکومت کو، میڈیا کو، ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا۔ صحیح بات ہے۔ اگر کوئی اور وزیر یہ بیان دیتا تو اب تک اس کی سختی آئی ہوتی اور اب تک وہ کابینہ سے فارغ ہو گیا ہوتا۔ اب تو ہم نے یہ سنا ہے کہ محسن نقوی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ملاقاتوں میں بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوئی، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مطلب نکال رہے ہیں، لیکن کچھ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پھر محسن نقوی کا اس کے بعد کوئی بیان نہیں آیا، حالانکہ پھر تو وہ کل سننے میں آیا تھا پریس کانفرنس کرنی ہے، لیکن پریس کانفرنس کینسل کر دی۔ ہاں، یہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا شاید کوئی توقف آیا ہے اس پروگرام میں جو محسن نقوی صاحب نے اناؤنس کیا تھا، اور ہمارے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کا وقت ہے، 6 مہینے میں۔ اصل میں دیکھیے چھوٹے صوبے، اسمالر یونٹ، اس کو مسئلہ درست کمیونیکیشن کا ہوتا ہے۔ اچھا، کمیونیکیشن ہماری حکومتیں درست کر لینا تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 37 نئے صوبے بنانا چاہ رہے ہیں؟ صوبوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا سے کیا کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، حکومتیں لرزنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم بلدیاتی نظام کو زیادہ فعال کرنے لگے، اور 37 یونٹ وہی تھے جو انگریز کے زمانے میں یونٹ تھے، اس طرح ڈویژن میں تقسیم کریں۔ جیسے اب کوئی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ٹائپ کا عہدہ ہوگا، آپ نے ضرور اسے مانسیرا کا وزیر اعلیٰ کہنا ہے، یا جنوبی پنجاب کا وزیر اعلیٰ، کوئی اور نام دے دیں۔ بالکل بالکل جی۔ اگر وہ ذرا ایک دفعہ دیکھیے درست کمیونیکیشن کرتے، یہی چیز ساری سیاسی جماعتیں اس کے حق میں ہوتی۔ کون انکار کرتا ہے کہ گورننس کے مسائل نہیں ہیں اس ملک میں؟ بالکل گورننس کے مسائل ہیں، ان کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے، کوئی نئی تجویز آنی چاہیے، کوئی آؤٹ آف دا باکس چیز سوچنی چاہیے، لیکن جس طرح کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، اور پھر محسن نقوی صاحب نے تو جیسے حکم سنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ میڈیا کو کس طرح وقت دیا گیا، اناؤنس کیا گیا، اور پھر اس ٹائم کے لیے بس وہ 5-7 منٹ دکھائے۔ پیغام رسانی کا کام کیا نا عمار صاحب۔ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ پیغام اتنا نہیں تھا جتنی رسانی ہو گئی ہے۔ اچھا، دیکھیے صورتحال ملک کی، دیکھیے کہاں کیا ہم اندرونی خلفشار کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ پلان بنا ہوگا کہیں، صورتحال دیکھیں نا،
افغانستان کے بارڈر پر کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے بارڈر سے ہمیں ہمیشہ شرارت کا خدشہ رہتا ہے. افغانستان سے بھی ہمارے، ایران سے بھی ہمارے تعلقات اب وہ نہیں رہے، باکس نہیں ہے. بہت عجیب و غریب سے تعلقات ہو سکتے ہیں ہمارے، اور کچھ آوازیں وہاں سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. دوسرا انٹرنلی دیکھ لیجئے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، جی بی میں ابھی کیا ہوا ہے. تو کیا اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کو، یا کم از کم 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو ناراض کرنے کی کوئی تک تھی، کوئی موقع تھا؟ اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا جو بیان انصار بادشاہ صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اس طرح اختلافی بات نہ کریں. حالانکہ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے. رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ والی چیز نئے صوبوں والی، ابھی تو کوئی اس چیز پہ بات چیت ہی نہیں ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی 6 مہینے کا ٹائم نہیں دیا ہمیں. تو پھر اچھا، وقت کی تو اب وہ وقت کی تو بات بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اچھا، وہ ٹک ٹاک کہہ رہے ہیں کہ گھڑی چل رہی ہے، سٹاپ واچ چل رہی ہے، کسی وقت بھی گھڑی رک جائے گی، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ نے طلعت حسین کے پروگرام میں بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی جانا ہے تو ہم چلے جائیں گے، سب نے جانا ہے، صدر مملکت نے بھی جانا ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ اس میں سنا دیا، وزیر اعظم نے جانا ہے تو صدر نے بھی جانا ہے. یہ ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سے پیپلز پارٹی کی صفوں میں تھوڑا سا انتشار ضرور پیدا ہوگا، وہ سوچنا شروع کریں گے. میرے خیال میں اس پلان کو، اگر یہ پلان ہے، بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ ہونا چاہیے تھا، سیاسی جماعتوں کو لوپ میں رکھ کے بات ہونی چاہیے تھی. اور جب آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے جو چیز بھی ہوگی آئین اور قانون کے تحت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو آئین اور قانون کے تحت ہو، سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ ہو. یہ مزاحمت والی جماعتیں نہیں رہی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مزاحمت والی جماعتیں ہیں، یہ نہیں ہیں. تو ان کی مرضی شامل، یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کے خلاف بات کرتے تھے. جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی، لائن میں لگ کے سب نے ووٹ ڈالا ہے، انکلوڈنگ پی ایم ایل این. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ مزاحمت والی، جہانگیر کرامت کے زمانے میں شاید مزاحمت والی سیاسی جماعتیں ہوں گی، اب نہیں ہیں. اب تو بھائی جس طرح کا حکم آتا ہے اس طرح کے کام کرنا شروع. تو بھائی ان سے مشورہ لے کے، ان کو دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ساتھ ملا کے ان کی مشاورت سے یہ کام کر لیں. انکار نہیں وہ کریں گی، وہ اس سسٹم میں ایسے ہیں کہ وہ انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. دونوں سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، یہ نظام جو ہے یہ ریسیٹ ہو. اور اگر یہ نظام ریسیٹ ہوتا ہے عمار صاحب، تو کیا اتنا آسان ہوگا؟ چیلنجز تو بہت سارے آئیں گے. اکاؤنٹیبل یہ کس کو ہوں گے پھر؟ نہیں، نظام ریسیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو نکال دیں گے؟ اس طرح کا نظام پہلے بھی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ساری سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیں. اب ان سے، لیکن وہ ہو بھی جاتا ہے. ظاہر ہے طاقت جس کے پاس ہوگی وہ کر بھی لے گا، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا، دیر پا نہیں ہوتا. وہ ایک عرصے کے لیے آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ پائیدار اور دیر پا نظام لانا چاہتے ہیں، جمہوری طریقے سے آئین اور قانون کے تحت سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے لائیں، ورنہ یہ مان جائیں گے ابھی، لیکن پھر بعد میں لانگ ٹرم یہ پلان نہیں رہے گا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو مشاورت سے، اس کو اب دھمکی بنا کر نہ پیش کیا جائے، اس کو ان کی انسلٹ بنا کر نہ پیش کیا جائے. وہ انسلٹ تو یہ تھی نا کہ سسٹم کولیپس کر چکا. تو سسٹم تو وہ تو میں منیب کو سن رہی تھی، منیب فاروق کو، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ پہلے ونڈر بوائے کا کہا جاتا تھا، اب موسٹ ونڈرفل بوائے ہو گئے ہیں. تو پھر سسٹم نہیں کولیپس کیا نا. اگر وزیر اعظم، سسٹم کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسمبلیاں ختم، وزیر اعظم گھر، صدر جو زیر حراست، اور مارشل لا لگ جائے گا. بالکل ایسا. کوئی مارشل لا نہیں لگانا چاہ رہا، کسی کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. دنیا شاید اس بات کو ایکسیپٹ نہ کرے. تو ان حالات میں یہ بات میرے خیال میں کی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ محسن نقوی کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. جس شدت سے انہوں نے بیان دیا، اب 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شدت بھی کم ہو رہی ہے، اس کی حدت بھی کم ہو رہی ہے. اور سیاسی جماعتیں
بہت زیادہ سیریس نہیں ہوئی، بلکہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف جیسے لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کا. ابھی بڑی لیڈرشپ اس میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس کو فوری طور پر اوپر سے امپلیمنٹ کرنے کے بجائے مشاورت سے کرنا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں اور مشاورت سے یہ فیصلہ کرتی ہیں، ہو جائے تو ملک کے لیے اچھا ہے. اچھا، اب ذرا اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشن. 2 مرحلے جو تھے وہ کامیابی کے ساتھ ہو گئے. اب تیسرا مرحلہ جو کہ بڑا چیلنجنگ ہے عمار صاحب، پونچھ میں الیکشن ہونا ہے، راولا کوٹ کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے. کیا لگتا ہے تیسرا مرحلہ کس طرح کا ہوگا اور مسلم لیگ نون وہاں سے کتنی سیٹس نکال پائے گی؟ یہ ٹک ٹاک والی ویڈیو جو ہے یہ کشمیر کے تناظر میں ہے یا ویسے ہی حکومت کو بلاول بھٹو بھیج رہے ہیں؟ نہیں، یہ حکومت کو بھیج رہے ہیں. اچھا، حکومت کو بھیج رہے ہیں. اچھا بھئی، الزامات جاری ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ بڑا زبردست دھاندلی ہوئی ہے، بڑی تباہی مچی ہے. لیکن جتنے ہمارے رپورٹرز ہیں آن دا گراؤنڈ جو ہے سب کو پتا تھا کہ نون لیگ جیت رہی ہے. ہمارے رپورٹر لقمان شاہ ہیں، انہوں نے بھی 1-2 حلقے کور کیے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نہ بینر لگا ہے، نہ ان کا کوئی آفس بنا ہے. پریزائڈنگ آفیسر نہیں تھے ایک حلقے میں. ہاں، تو بھائی پھر آپ کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ صرف یہ نعرہ بلند کرنے سے کہ دھاندلی ہو گئی ہے تو دھاندلی نہیں ہوتی. اور کشمیر کے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بڑے کلیئر ہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن سیاسی جماعتوں میں یہ گرما گرمی چلتی رہتی ہے. 2 مرحلے ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے بڑی خیر خیریت سے ہو گئے ہیں. اور اب ایک جماعت جو ہے وہ اس میں آگے جاتی جا رہی ہے. نون لیگ اپنی حکومت بنا سکتی ہے. اب آ گیا پونچھ ڈویژن کا الیکشن ڈیلے مرحلہ وار ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ کچھ حلقوں میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے، ان کے دھرنے کی وجہ سے انتشار ہے. سیکیورٹی، ٹھیک ہے، سیکیورٹی بھی اور ویسے بھی ایک انتشاری سی کیفیت ہے. وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا عزم یہ ہے کہ جمہوریت کو نہ آنے دیا جائے، ووٹ کی عزت نہ دی جائے. تو وہ سچویشن کچھ ڈیفیوز ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. اب ہم انتخابات کے سب سے کریٹیکل مرحلے میں پہنچ رہے ہیں، جس مرحلے کی وجہ سے انتخابات مرحلہ وار ہوئے. اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پر کچھ حلقے ایسے ہیں. اطلاعات تو کچھ ایسی بھی سنی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید پورے پونچھ کے جو 11 سیٹیں ہیں ان پر انتخابات نہ ہو سکیں. 1-2 حلقے جہاں پر انتشار زیادہ ہے وہاں پر انتخاب روک لیا جائے، پھر ذرا صورتحال نارمل ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی پونچھ کے انتخابات ہوتے ہیں نا، اب وہ 11 نشستیں ہیں، اس میں سے 5 پہ ہو جاتے ہیں، 10 پہ ہو جاتے ہیں، 2 پہ ہوتے ہیں. لیکن جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اس سے مطلب کیا نکلے گا؟ اس سے مطلب نکلے گا کہ نون لیگ اب لیجٹمیٹ طور پر حکومت بنا سکتی ہے. اور جب وہ حکومت بنائے گی تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ان کے دھرنے والوں سے نمٹنا پھر اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی، عوام کے منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہوگی. تو یہ اس سے سالو ہو جائے گا. چلیں، یہ تو 10 اگست کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہاں پہ خیر و عافیت کے ساتھ الیکشن انشاءاللہ. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.